میں اپنی گاڑی میں حیدرآباد سے کراچی واپس آ رہا تھا کہ تیز برستی بارش نے جل تھل سی مچا دی۔ اس بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات میں پہلے ہی کرتی تھی، یہاں تک کہ ہائی الرٹ تک کا کہا جا رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ کراچی میں ہونے والی بارش کبھی بھی ہائی الرٹ نافذ نہیں کرتی۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میں حیدرآباد میں اپنی بہن سے ملنے گیا تھا، اور وہ مجھے روک بھی رہی تھی کہ اتنی تیز بارش میں مت جاؤ، لیکن وہ سارے میں ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے۔ میں نے اپنی بہن کو تسلی دی، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، مجھے آج لازمی کراچی پہنچنا ہے، 2 دن میں نے تمہارے ساتھ رہ لیا کیونکہ تم بہت اصرار کر رہی تھی۔ میری بہن کہنے لگی تیز بارش کی بہت خبریں پھیلی ہوئی ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ تم اس موسم میں واپس کراچی جاؤ، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور واپسی کے لیے نکل گیا۔ ابھی آدھا راستہ بھی میں نے طے نہیں کیا تھا کہ تیز گرجتے بادل نے مجھے بارش کی نوید سنائی تھی۔ بارش نے بس کچھ پل کے لیے ہی بوندا باندی کی، اس کے بعد تو اس قدر تیز بارش شروع ہوئی کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی ایک سنسان سڑک کی جانب موڑ لی۔ میں نے سوچا کہ شارٹ کٹ اختیار کرتا ہوں، اس راستے سے میں 1-2 بار پہلے بھی آ چکا تھا، اس لیے مجھے راستوں کا علم تھا۔ بیچ میں گھنے درختوں اور جھاڑیوں کا بھی کچا راستہ تھا جو کچھ جنگل نما تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو جلد از جلد راستہ طے کر لوں اور میں کراچی پہنچ جاؤں، لیکن بارش اس قدر طوفانی روپ اختیار کر چکی تھی کہ مجھ جیسا نڈر انسان بھی بوکھلا کر رہ گیا۔ میں نے گاڑی جنگل کی جانب بڑھا دی۔ ابھی مجھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ میں جنگل کے درختوں کے بیچوں بیچ کچے راستے میں اپنی گاڑی آگے بڑھا رہا تھا جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے کوئی لڑکی ہے۔ کچھ پل کے لیے یہ گمان ہونے لگا کہ اس وقت جنگل میں لڑکی کیسے ہو سکتی ہے، کہیں کوئی بھوت پریت کا چکر نہ ہو۔ یہ سوچ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی بالکل میرے سامنے گاڑی کے تھی اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اگر وہ میری گاڑی کے دائیں بائیں جانب کھڑی ہو کر مجھے روکنے کی کوشش کرتی تو شاید میں گاڑی نہ روکتا، لیکن وہ بالکل گاڑی کے سامنے تھی۔ مجبوراً مجھے گاڑی روکنی پڑی۔ اندر ہی اندر میں گھبرا بھی رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی رات کے 2 بجے جنگل میں نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی میری گاڑی کے فرنٹ ڈور کی جانب آئی، میری کھڑکی کھٹکھٹانے لگی، مجھے کھڑکی کے شیشے نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ برستی بارش میں وہ لڑکی مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی، کافی خوبصورت تھی۔ اس نے ایک تنگ اور چست قسم کا لباس پہن رکھا تھا جو بارش کی وجہ سے اس کی زینت کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ اس پر اس کا باریک سا دوپٹہ اس کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظروں میں بے باکی سی اتری تھی۔ میری نظر بے ساختہ اس کا سر سے پیر تک جائزہ لینے لگی۔ بارش نے اس کی خوبصورتی کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا تھا۔